رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کی عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تمام آپ کے دن لے جاتے ہیں، ہمیں آپ سے سوالات پوچھنے کا ٹائم نہیں ملتا، ہمیں آپ کوئی ٹائم ڈیڈیکیٹ کریں جس میں آپ کسی ایک صحابی کے ساتھ آ جایا کریں اور ہمارے سے سوال جواب کر لیا کریں. تو اللہ کے وسلم نے وہ دن ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا اور وہاں پہ خواتین کے ساتھ سوال جواب کر رہے تھے. اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انٹر ہوئے تو ان کے انٹر ہونے سے پہلے خواتین کچھ اللہ کے وسلم سے اونچی آواز میں بات کری تھی، یعنی نارمل سے اونچی آواز میں، اور کچھ بحث مباحثہ چل رہا تھا. عمر بن خطاب آئے اور خاموشی پھیل گئی اور خواتین ساری سائڈ پہ ہو گئی. تو عمر بن خطاب غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ You fear me and not the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تم میری ریسپیکٹ کری لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے ریسپیکٹفل انسان ہے ان کی ریسپیکٹ نہیں کری. You were loud with him and you were silent in front of me. تو ان خواتین نے کہا کہ because عمر you are harsh and Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is mild and soft. تو عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے شروع ہو گئے اور ان کے دانت واضح ہونے شروع ہو گئے. تو عمر خطاب نے پوچھا یا رسول اللہ why you are smiling and laughing. تو انہوں نے کہا عمر واللہ تم جس راستے پہ چلتے ہو وہاں سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، اپنا پلان بدل لیتا ہے جہاں جس راستے پہ تم چلے. یعنی شیطان ہیز گیون اپ آن یو. عمر شیطان ہیز گیون اپ آن یو. اس نے تم سے ہار مان لی ہے کہ تمہیں وہ نہیں، بیکاز دے ور پیپل آف سبسٹنس. وہ سچائی والے لوگ تھے، وہ ہماری طرح کے جھوٹے وعدے کرنے والے، ہماری طرح کے کمزور ایمان والے نہیں تھے. وہ جب ایک چیز کا ارادہ کرتے تھے اور جب دین کو انہوں نے اپنا لیا پھر وہ 50-50 مسلمان نہیں رہے، پھر وہ پکے مسلمان تھے. انہوں نے کہا زندگی رہے گی تو اسی پہ رہے گی اور موت آئے گی تو اسی پہ آئے گی. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آنر کی اور ڈگنیٹی عطا کی. عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر ان لا ہیں، یعنی اللہ کے وسلم کے سسر ہیں. حفصہ جو تھی عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں. وہ لوگ اس دنیا میں چلتے تھے اور ان کے لیے جنت کی بشارتیں تھیں. ہمیں تو یہ بشارتیں نہیں ملی، ہمیں تو یہ کچھ بھی نہیں ملا، لیکن پھر بھی ہمارے اعمال ایسے کیوں ہیں کہ جیسے ہمیں جنتوں کی بشارتیں ملی ہوئی ہیں اور ہمارے لیے سب کچھ لکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عمر اور ابو بکر کے ساتھ ہوتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اور ایک دفعہ مسجد نبی میں داخل ہوئے اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر تھے، اور دونوں کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا اور کہا قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر ہوں گے، اور ہم اس طرح سے قیامت کے دن اکٹھے اٹھائے جائیں گے، دنیا میں بھی اکٹھے آخرت میں بھی اکٹھے. وائی؟ واٹس the reason? The reason is their love was pure. وہ سچے ستھرے صاف لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن نے بیان کر دیا کہ ان لوگوں سے سچا، ان لوگوں سے ستھرا، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹٹول لیا، تقوی سے ٹیسٹ کر لیا، ٹرائل کر لیا، اور وہ لوگ کوالیفائی کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے شخص جو گھر میں داخل ہوئے وہ کون تھے؟ عمر بن خطاب تھے. اور وہ اتنی محبت تھی کہ ہی couldn't believe کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has passed away. لیکن عمر بن خطاب کی جو اصل پرسنالٹی جو شائن کی، جو انہوں نے دینی خدمات کی، پہلے بھی کمال، لیکن خلافت میں آنے کے بعد تو اللہ اکبر. عمر بن خطاب جب خلیفہ بنے تو people were a bit scared because عمر بن خطاب was harsh in personality. تو عمر بن خطاب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کو کنٹرول کر لیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق ان کو چپ کرا دیا کرتے تھے، لیکن اب اگر عمر بن خطاب تو خلیفہ بن گئے، اب انہیں کون سنبھالے گا؟ تو عمر بن خطاب تک یہ باتیں پہنچیں. تو عمر بن خطاب نے خطبہ بلایا تو لوگوں کو کہا کہ لوگوں مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، میں اللہ کی نبی کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے چاہتے تو استعمال کر لیتے، جب بھی مجھے چاہتے تو اپنے اس میں کور میں ڈال لیتے، یعنی خاموش کروا دیتے. ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی میرا یہ معاملہ تھا، لیکن ابھی خلافت کے بوجھ نے مجھے بہت ہمبل کر دیا ہے، مجھے بہت ویک کر دیا ہے. تو میں ہر اس بندے کے سامنے ہمبل ہوں گا جو کہ شریعت پہ چلے گا، اور میری چہرے کی جو گالیں ہیں وہ اس کے پاؤں کے نیچے رہیں گی. سیدھے ہیوملٹی، وہ میرے چہرے سے اوپر چڑھ کے جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر وہ دین کی اطاعت کرے، شریعت پہ عمل کرے. لیکن کوئی شخص جس نے شریعت کی نافرمانی کی اور اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی تو یہ اس کے لیے تلوار ہے، اور میں اس کے لیے تلوار بن کے ثابت ہوں گا. اور عمر بن خطاب وہی شخص ہیں جن کو سب سے پہلی دفعہ جو لقب ملا امیر المؤمنین وہ عمر بن خطاب کو ملا، کیونکہ ابو بکر صدیق کو لوگ امیر المؤمنین نہیں کہتے تھے. ابو بکر صدیق کو لوگ کہتے تھے خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہی از دا خلیفہ آف رسول، یعنی اللہ کے وسلم کے جو فوراً بعد آئے. تو اٹ واز ڈیفیکلٹ فار پیپل ٹو کال ہم یعنی خلیفۃ ابو بکر و خلیفۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلے جس خلیفہ کو لقب ملا امیر المؤمنین کا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے.